ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ترکی کے پولیس آفیسر نے جنہیں 3 سالہ شامی پناہ گزین اعلان کردی کی نعش ساحل سمندر سے اٹھاتے ہوئے تصویروں میں دکھایا گیا، کہا کہ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنے بیٹے کا احساس ہوا۔ میں اپنے دل میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ یہ بچہ بقید حیات رہے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دم توڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ محمد نے بتایا کہ ان کی تصویر جو دنیا بھر میں گشت کر رہی ہے، اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے۔ انہیں 6 سال کا بیٹا ہے اور جس لمحے اعلان پر میری نظر پڑی تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا اور ایک باپ کی طرح میں اس کے قریب پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سانحے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اعلان کی شام کے ٹاؤن کوبانی میں تدفین عمل میں آئی اور یہ داعش کے خلاف شامی کردوں کی مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ اس نے مرتے ہوئے نقل مقام کرنے والے لاکھوں افراد کے مصائب کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج واضح کیا ہے کہ مسلح فورسز کے جوان جنہوں نے قبل از وقت اپنی ملازمت ترک کر دی، انہیں OROP ایک عہدہ ایک پینشن کے فوائد دیے جائیں گے، جن کا حکومت نے اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کا احتجاجی وظیفہ یاب ملازمین نے خیر مقدم کیا ہے اور بھوک ہڑتال ختم کر دینے کا اعلان کیا، تاہم ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ حکومت کی جانب سے وظیفہ یاب فوجی ملازمین کا دیرینہ OROP مطالبہ قبول کر لیا گیا۔ مودی نے قبل از وقت سبکدوشی کے فوائد کے بارے میں سابقہ فوجی ملازمین کو گمراہ کرنے کی کوششوں پر تنقید کی۔ انہوں نے فرید آباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کا یہ احساس ہے کہ ایسے ملازمین جنہوں نے 15 تا 17 سال خدمات انجام دینے کے ملازمت ترک کر دی، وہ OROP سے محروم رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فوجی سپاہیوں کو، خواہ وہ حوالدار سپاہی یا نائک ہو، ان فوائد کے مستحق ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے جسم کا کوئی حصہ کھو چکے ہوں یا جنہیں فوجی ملازمت ترک کرنی پڑی ہو، کیا ایسے سپاہیوں کو OROP سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم جو مسلح فورسز سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان تمام کو OROP فوائد ملیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی دارالحکومت کو ہریانہ کے شہر فرید آباد سے مربوط کرنے والی توسیعی بدرپور لائن کے افتتاح کے لیے دہلی میٹرو ٹرین کے ذریعے سفر کیا۔ مودی صبح 10 بجے وائلٹ لائن جنپت اسٹیشن سے میٹرو ٹرین میں سوار ہوئے جو فرید آباد کے باٹا چوک اسٹیشن پہنچاتی ہے۔ ان کے اس سفر سے میٹرو مسافرین اور عہدیدار حیرت زدہ ہو گئے کیونکہ قبل ازیں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرید آباد روانگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میٹرو میں سفر کے دوران انہوں نے مسافرین سے بات چیت کی اور چند مسافرین ان کے ساتھ سیلفی لیتے رہے۔ دہلی میں اورنگزیب روڈ کے نام کی تبدیلی کی کوششوں پر مورخین اور اہل علم دانشوروں نے سخت تنقید کی اور ایسی کوششوں کو دراصل تاریخ پر غلط نظر کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ تاریخی یادگاروں کے ناموں کی تبدیلی کے عمل سے غلط مثال قائم ہوگی اور سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ کل دہلی میں واقع تاریخی اورنگزیب روڈ کے نام کی تبدیلی اور اس کو سابق صدر APJ عبدالکلام سے موسوم کرنے کی ایک تجویز کو نئی دہلی میونسپل کونسل نے 28 اگست کو منظوری دی تھی۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے بارے میں کئی مورخین کا احساس ہے کہ یہ اقدام عالمی شہرت یافتہ سائنسداں کے رتبے کو گھٹا سکتا ہے۔ نامور مورخ نارائنی گپتا نے کہا کہ اس قسم کے مسائل اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو تاریخی حقائق پر شعور و احساس نہیں رہتا۔ گپتا نے کہا کہ اشوکا روڈ، فیروز شاہ روڈ کے علاوہ شہنشاہ چارج پنجم اور ویلسلی روڈ کے نام ممتاز مورخ پر سول اسپیر نے تجویز کیے تھے جو اس وقت سینٹ اسٹیفن کالج میں تاریخ کے استاد تھے، چنانچہ محض تاریخی ناموں کو مٹا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ مزید برآں کسی یادگاری نام سے کوئی تاریخ بھی وابستہ رہتی ہے اور عبدالکلام کو صحیح خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے بچوں کے کسی سائنس میوزیم کو ان سے موسوم کیا جانا چاہیے، نہ کہ کسی معروف مقام کا نام تبدیل کرتے ہوئے ان سے موسوم کیا جائے۔ ادارے سیاست نے تعلیم و ملازمت میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی میں مسلسل تاخیر پر تشویش و برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس مسئلے پر مسلمانوں کے شعور بیدار کرتے ہوئے منصفانہ و جمہوری حق کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق ادارے سیاست کی قیادت میں مسلم امپاورمنٹ موومنٹ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تحریک کا آغاز کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو قانونی ضابطے کے مطابق 12% تحفظات فراہم کرتے ہوئے ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کی تحریک میں ادارے سیاست کے سرگرم رول کے سبب تلنگانہ کے مسلمانوں کو زبردست جوش و خروش پیدا ہوا، جس کی بدولت نئی ریاست تلنگانہ کا وجود عمل میں آیا۔
تحریک کے دوران اس کی قیادت کرنے والے قائدین نے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں 12% دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ 15 ماہ گزرنے کے باوجود اس پر عملی اقدامات نہیں ہو سکے۔ نئی ریاست تلنگانہ کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، جس میں 12.5% مسلمان ہیں۔ تلنگانہ کی آبادی میں 85% عوام کا تعلق کمزور طبقات سے ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے اس تناسب کے اعتبار سے مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس ضمن میں تمل ناڈو کی تقلید کرتے ہوئے قانون سازی کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کرنے کا یقین بھی دلایا تھا۔ تاہم ہنوز ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی گئی اور ایسا لگتا ہے کہ وعدہ بھی فراموش کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں 2004 میں مسلمانوں کو 5% تحفظات کی فراہمی کے لیے اس وقت کی راجشیکھر ریڈی حکومت کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ قانونی نقائص کے سبب سپریم کورٹ میں اس کے خلاف 2007 کے دوران پیش کردہ درخواست کی سماعت کے دوران مجہول اور بے اثر ثابت ہو گیا، جس کے بعد 5% کے بجائے 4% تحفظات دیے گئے، جس پر عمل آوری جاری ہے۔ کیونکہ دستور کے مطابق 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے پسماندہ طبقات کمیشن کی سفارش ضروری تھی، لیکن حکومت اس شرط کو پورا نہیں کر سکی تھی۔ حکومت تلنگانہ نے 3 مارچ 2015 سدھیر کمیشن تشکیل دیتے ہوئے اندرون 6 ماہ رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تاہم افسوسناک طور پر یہ کمیٹی تاحال اپنی رپورٹ پیش نہیں کر سکی۔ مزید بڑا مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے اس کمیشن کی رپورٹ کی کوئی قانونی یا دستوری اہمیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ عدالتیں اس ضمن میں مقررہ روایت کے مطابق صرف پسماندہ طبقات کمیشن کی سفارشات کو ہی قبول کیا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ غفلت و سرد مہری کے سبب لیت و لال کا شکار ہی ہے کہ دوسری طرف حکومت تلنگانہ نے حال ہی میں 1242 جائیدادوں پر بھرتیوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے اور مسلم نوجوانوں کو اندیشہ ہے کہ تحفظات کی فراہمی کے تقاضے پورے نہ ہونے کے سبب وہ ملازمت کے موقع سے محروم رہ جائیں گے۔ حجت الاسلام مولانا محمد علی نے مسلم والدین پر زور دیا کہ وہ رشتوں کے انتخاب میں دینداری اور سیرت و کردار کو نمایاں اہمیت دیں اور خوبصورتی، دولت اور ظاہری شان و شوکت کو معیار بنانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ شادیوں میں لڑکی والوں پر لین دین، جہیز اور دعوتوں کا اہتمام سراسر ظلم کے مترادف ہے۔ مولانا محمد علی آج عابد علی خان آئی ہاسپٹل میں ادارے سیاست اور مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام منعقدہ 46واں دو بدو ملاقات پروگرام سے خطاب کر رہے تھے، جس میں شیعہ مسلم والدین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ مرکزی سیرت الزہرا کمیٹی کے تعاون سے منعقدہ اس پروگرام میں کئی شیعہ علماء، معززین اور والدین و سرپرستوں نے شرکت کی۔ جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے صدارت کی۔ مولانا محمد علی نے کہا کہ ہندوستان کے باہر کئی ممالک میں شادی کی ساری ذمہ داریاں لڑکوں اور ان کے والدین پر ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان بالخصوص حیدرآباد میں سارے اخراجات لڑکی والوں پر عائد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالات انتہائی ناسازگار ہو گئے ہیں۔ غیر اسلامی رسم و رواج، لین دین کی شرط اور اسراف کے نتیجے میں بچوں کی شادیاں ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ حیدرآباد جو دنیا میں اپنی تہذیب، شرافت اور رواداری کے باعث مثالی شہر بنا رہا، آج اس شہر میں شادی بیاہ کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں مہر کو اہمیت حاصل، لیکن ہمارے معاشرے میں مہر کو ضمنی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ان پرآشوب حالات میں سیاست کی تحریک امید کی کرن بن کر ابھری ہے اور یقیناً اس کے نتائج ثمرآور ہوں گے۔ انہوں نے ایک کھانا ایک میٹھا تحریک کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ ملک کے دیگر علاقوں میں دو بدو ملاقات پروگرام کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ حیدرآبادی شادیوں کے انداز سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور اپنے طرز عمل پر نادم ہو کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اتوار کے دن شدید بارش ہوئی۔ آندھرا پردیش کے 5 اضلاع میں بجلی گرنے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے بعد سریکاکلم، وجے نگرم اور وشاکھاپٹنم میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ تلنگانہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ آج حیدرآباد و سکندرآباد میں بھی دوپہر کے وقت موسلادھار بارش ہوئی۔ سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کئی علاقوں میں شدید بارش کے سبب کاریں، موٹر سائیکلز اور RTC بس بھی ناکارہ ہو گئی۔ نشیبی علاقے تالاب کٹا، ٹولی چوکی، حکیم شاہ کالونی، سعید آباد، سنگارنی کالونی میں پانی داخل ہونے سے عوام میں سنسنی پھیل گئی۔ ملک پیٹ علاقے میں مکان کی بوسیدہ دیوار منہدم ہو گئی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دلسوکھ نگر، ملک پیٹ، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، اتاپور، جوبلی ہلز، بنجارا ہلز اور پنجا گٹے کے علاوہ سکندرآباد، ملکاج گری اور بوئن پلی وغیرہ میں بھی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہوا۔ پنجا گٹا اور جوبلی ہلز چیک پوسٹ پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ چادر گھاٹ ریلوے برج اور نلگنڈا فلائی اوور برج کے قریب ٹریفک گھنٹوں تک متاثر رہی اور ٹریفک کے بہاؤ کو باقاعدہ بنانے کے لیے کوئی بھی ٹریفک عملہ سڑکوں پر نظر نہیں آیا، جس کے نتیجے میں عوام نے خود ٹریفک پولیس کا رول ادا کرتے ہوئے ٹریفک کے بہاؤ کو باقاعدہ بنانے کے لیے کوششیں کیں۔ GHMC عملہ بھی متاثرہ علاقوں میں نہیں دیکھا گیا، جس سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آنے والے 2 دنوں کے دوران بارش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
वजीर आपाशी टी हरीश राव ने कहा कि जिला मेदक के पठानचेरू मंडल में अमीनपुर झील पेद्दाचेरू को 3 करोड़ रुपए के मसारिफ से फरोग देते हुए इसे एक मिनी टैंकबैंड बनाया जाएगा। पेद्दाचेरू में मनोहर अमीनपुर प्रोग्राम के तहत शजरकारी स्कीम का इफ्तिताह करने और पौधों की शजरकारी करने के बाद मुखातिब करते हुए वजीर आपाशी ने कहा कि यह प्रोग्राम 13 झीलों पर मुश्तमिल अमीनपुर लेक सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ में एक बड़ा कदम है। हरीश राव ने कहा कि इन्हें इस बात पर खुशी है कि मुकामी अफराद, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार इस गाँव की तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमीनपुर पेद्दाचेरू को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करने वाले हर एक शख्स का शुक्रिया भी अदा किया। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर में कल सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आए एक वाक़े में मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात के सबब एक शख्स का बहमाना कत्ल कर दिया गया। 32 साला मोहम्मद एजाजुद्दीन साकिन मोइनबाग संतोष नगर जो बर्तन का कारोबार करता था और वो गुज़िश्ता 9 साल से हाफिज बाबा नगर ए ब्लॉक की साकिन एक खातून से मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुआ था। ज़राए के वो मुजिब 3 साल कबल एजाजुद्दीन की दाश्ता के करीबी रिश्तेदार लड़की से कंचनबाग पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर मोहम्मद हाजी से शादी हुई थी। हाजी और एजाजुद्दीन के दरमियान शादी के बाद से ही नाजायज़ ताल्लुकात को लेकर दुश्मनी चल रही थी और रॉडी शीटर ने इसकी बीवी के रिश्तेदार खातून से नाजायज़ ताल्लुकात पर एतराज़ किया था। कल रात एजाजुद्दीन और हाजी ने हाफिज बाबा नगर में वाक़ शिफा हॉस्पिटल के करीब कसरत से शराब नोशी की और हालत नशे में होने का फ़ायदा उठाते हुए रॉडी शीटर हाजी ने एजाजुद्दीन का गला काट दिया और वहां से फरार हो गया। सुबह फजर की नमाज के लिए जाने वाले बाज़ मुसल्लियों ने एजाजुद्दीन की नाश खून में लुत्फ़ पाई और फौरी कंट्रोल रूम को इस बात की इत्तला दी। कंचनबाग पुलिस की टीम मुकाम वारदात पर पहुंचकर सिटी पुलिस का सुराग रसानी दस्ता क्लोज टीम को तलब किया और नाश पर चाकू के कई ज़रबात पाए जाने पर नाश को दवाखाने उस्मानिया पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और हाजी के खिलाफ एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।